2 سے 3 ایشوز ہیں جو غور طلب ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک انٹرپریٹیشن ہے سیکشن 54 سب سیکشن 1 کی، جس کے تحت یہ پاور اور اختیار ہے حکومت کو کہ وہ آتھرائز کر سکے کسی کو سرویلنس کے لیے یا فون ریکارڈنگ کے لیے۔ تو اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا اس سیکشن کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ آپ اس کے تحت جو ہے ون آف یونیورسل پرمیشن دے دیں گے کہ اب آپ آنے والے وقت میں جب چاہیں جس کی چاہیں بغیر کسی وارنٹ، بغیر کسی پرمیشن، بغیر کسی اور ڈاکیومنٹیشن کے ڈائریکٹ سرویلنس شروع کر دیں؟ یا یہ سیکشن امیجن کرتا ہے، پرزیوم کرتا ہے کہ جب جب آپ کو سرویلنس کی ضرورت پڑے گی، جو بھی محکمہ جس کو چاہیے سرویلنس، چونکہ وہ کسی کیس پہ کام کر رہے ہوں گے، کسی آپریشن پہ کام کر رہے ہوں گے، تو ان کو یہ بندش پیش آ رہی ہوگی، تو وہ جائیں گے کہ جی ہمیں یہ اختیار دیا جائے، تو ان کو کیس ٹو کیس بیس کی پرمیشن دی جائے گی۔ میرے خیال میں، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر نیشنل سیکیورٹی کے لیے یا کسی ٹیررزم کے ایکٹ کو روکنے کے لیے یا کوئی اور کرائم روکنے کے لیے آپ ڈیفینیٹلی آپ کو کوئی ٹپ ملے گی، آپ کو کوئی سراغ ملے گا، آپ کسی کیس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہوں گے، تو یہ کیس ٹو کیس بیسس سے پرمیشن جانی چاہیے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ سرویلنس کی اجازت دے کس کو رہے ہیں؟ ہم تو آج تک یہی واقف نہیں ہے کہ وہ قانون کون سا ہے۔ یقینی طور پہ پاکستان کے جتنے بھی پینل پروویژنز ہیں، پاکستان پینل کوڈ ہو یا ہمارے بہت سارے جو اسپیشل ایکٹس ہیں، اس کے اندر تو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی یا تو ANF ہے، یا وہ FIA ہے، یا وہ پولیس ہے، یا آپ نے کوئی اور CTT کا ڈپارٹمنٹ ہے، یا کوئی اور ایجنسی بنائی ہوئی ہے۔ ISI تو اس کے اندر ایز سچ انویسٹیگیٹو ایجنسی نہیں نظر آتی۔ ہاں، JITs میں ان کو شامل کرنے کا تصور ہے ATC کے قانون کے اندر، مگر وہاں بھی جو انویسٹیگیشن ہیڈ کرتا ہے، جو IO ہے، وہ پولیس کا اہلکار ہے۔ تو مجھے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ نے یہ اگر پرمیشن دینی تھی تو آپ اپنے پروونسز کی پولیس کو دیتے یا آپ FIA کو دیتے۔ آپ نے ایک ایسے ادارے کو دے دی جس سے ویسے ہی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، بس ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتی ہے اور اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہے۔